الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں اللہ تبارک و تعالی سے بے پناہ رزق پانے کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے ایک مجرب وظیفہ بتانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں. آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل. محترم سامعین کرام، فی زمانہ ہر شخص رزق کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے. ایک بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے، جس کو دیکھیں وہی روپے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور خواہشات ہیں کہ رکنے کا دم ہی نہیں لے رہی اور رکنا چاہتی بھی نہیں. انسان خواہشات کا پتلا ہے، اور خواہشات اس کے اندر اس کی فطرت میں رکھی گئی ہیں. رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، اور ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے. اسی وجہ سے ہر انسان اور حیوان، چرند پرند کھانا کھا کر ہی سوتے ہیں. اللہ ہی پالنے والا رازق ہے، اور وہی سب کو رزق عطا فرماتا ہے. لیکن رزق کی کمی بیشی ہمارے اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایسا گناہگار شخص جو اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور لگاتار اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، مخلوق کو بھی ستاتا ہے، تو اللہ اس کے رزق کو روک دیتا ہے. اور ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہترین اخلاق اور اچھے رویے سے پیش آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں. سامعین کرام، اگر آپ بھی رزق کی کمی بیشی، تنگ دستی کا شکار ہیں اور بے پناہ رزق پانا چاہتے ہیں، رزق حلال کی طلب آپ کے دل میں ہر وقت جو ہے وہ مچلتی رہتی ہے، اور آپ اپنی سفید پوشی کا برم رکھتے ہوئے کسی سے مانگنا نہیں چاہتے، اللہ سے ہی مانگنا چاہتے ہیں، اور اللہ کا دیا ہوا رزق ہی سب سے بہترین ہے. انسان سے آپ نے کچھ مانگا تو وہ کل کو آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، جتلائے بغیر نہیں رہے گا. یہ ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں بوریاں جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے، اور کسی کو جتلاتا بھی نہیں ہے. ہر شخص اپنے مقدر کے مطابق کھانا کھا کر سوتا ہے، لیکن کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ کل اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کتنا رزق لکھا ہے. بزرگان دین نے بے انتہا مجرب وظائف بتائے ہیں، اور اپنے چاہنے والوں کو توفتاً بھی دیے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کر کے بے تحاشا رزق پا سکتے ہیں. تو سامعین کرام، اگر آپ بھی بے پناہ رزق پانا چاہتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے، جب بھی آپ بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے بعد 11 بار درود شریف پڑھ لیں، اور باوضو حالت میں آپ نے ایک بار سورۃ الرحمن پڑھنی ہے، ٹھہر ٹھہر کر آرام آرام سے پڑھنی ہے، اور اللہ کی تمام نعمتوں کا ایک قسم کا شکر ادا کرنا ہے. جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے. اللہ کو اپنی تعریف اور ثنا بے انتہا پسند ہے، اور سورہ رحمان میں 27 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، اور اس میں اللہ نے ہمیں ہماری اوقات یاد دلائی ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے. یا رب العالمین، ہم تیری کسی نعمت کو جتلانے کی ہمت نہیں کر سکتے. ہم میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم تیری کسی نعمت کو جتلا سکیں. ہم تیرے شکر گزار ہیں اور رہیں گے. سامعین کرام، سورہ رحمان صبح سویرے تلاوت کریں، اور پھر ہر نماز کے بعد آپ نے 113 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا کریم، یا اللہ یا رحمان
رحمان یا کریم. سامعین کرام، یہ 113 مرتبہ تسبیح آپ نے اول و آخر درود شریف کے پڑھنی ہے. ہر نماز کے بعد اس کی پابندی کریں. یہ سورہ رحمان اور یا کریم کا خاص آپس میں تعلق ہے، اور اسی تعلق کی بنا پر اللہ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا، اپنا رحم فرمائے گا، رزق کی بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. اللہ بے تحاشا رزق عطا فرمائے گا اور آپ کو دوسروں کی محتاجی سے بچا لے گا. آپ کو صرف اپنے در کا محتاج رکھے گا، کسی دوسرے کے در پر نہیں جانے دے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس رحمان اور کریم کو پکاریں اور پانچوں نمازوں کے بعد 113 مرتبہ پکاریں اور آپ کو وہ کسی اور کا محتاج کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اسی وجہ سے اس خاص وظیفے کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ آپ پر اپنے کرم کے، اپنے رحم کے دروازے کھول دے گا، اپنے کرم کے بے انتہا خزانے کھول دے گا، اور آپ کو غیب کے خزانوں سے اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ بانٹنے والے بن جائیں گے. اور ہر انسان کی ہی یہ دلی خواہش ہے کہ یا اللہ مجھے دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا. میں دیتا جاؤں، تو مجھے دے اور میں تیری مخلوق کو بانٹتا جاؤں. یہی نیت کر لیں، اور پھر اس جیسے ہی اللہ آپ پر اپنا کرم فرمائے تو اس کی مخلوق کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں. تنگ دستوں محتاجوں کی مدد کریں تو پھر دیکھیں کہ آپ کے دروازے پر اللہ کیسا میلہ لگا دیتا ہے، آپ پر کرم فرماتا ہے، دنیا جہاں کی نعمتیں آپ کو عطا کرتا ہے. یہی میرے رب کا کمال ہے کہ وہ تقسیم کرنے والوں کو بہت زیادہ نوازتا ہے. اس لیے سامعین کرام، سورہ رحمان اور اس یا اللہ یا رحمان یا کریم کو اپنا معمول بنا لیں. اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں اور صبح سورہ رحمان پڑھنے کی عادت بنا لیں، تو پھر اللہ آپ پر اپنا کرم فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل.